سیال ہے۔ تو میں نے جیسے شروع میں کہا کہ کملی والے کا روزہ نگاہوں میں ہے، کملی والے کا روزہ وہ روزہ اقدس اسی وجہ سے نگاہوں میں ہے کہ اس نو روزہ اقدس میں وہ کائنات کی سب سے اعلیٰ سب سے مقدس ترین شخصیت تشریف فرمائے، جس کی وجہ سے اس کائنات کو وجود ملے، جس کی وجہ سے شجر اور حجر بنائے گئے، جس کی بدولت میری اور تیری پیدائش ہوئی ہے، جس کی بدولت کائنات میں نبوت کا نظام پیدا کیا گیا، جس کی بدولت کائنات میں 18,000 قسم کی مخلوقات کو بنایا گیا، ملائکہ بنائے گئے، ساری کائنات کا نظام جس کی بدولت بنایا گیا، کائنات کی سب سے عرفہ، کائنات کی سب سے اعلیٰ، کائنات کی سب سے منزہ، کائنات کی سب سے مطہر ہستی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، آپ کا وہ گھر جہاں پر آپ تشریف فرمائیں، وہ جنت سے بھی اعلیٰ ترین مقام ہے، اور جہاں آپ ہیں اور آپ کے ہمراہ آپ کے دو یار موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ کائنات کی سب سے اعلیٰ شخصیت ہے، رب کے بعد جیسے کہا گیا کہ قصہ مختصر، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، رب کے بعد جس کا مقام ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے، اور محمد الرسول اللہ عرش و کرسی سے اعلیٰ ہے، جہاں سے آپ کا خمیر اٹھا، کائنات کی وہ جگہ، کائنات میں سب سے اعلیٰ عرش و کرسی سے اعلیٰ ہے، تو قربان کیوں نہ جاؤں ابو بکر عمر آپ پر کہ آپ کا بھی خمیر وہیں سے اٹھے جہاں سے محمد الرسول اللہ کا اٹھا ہے۔ اور دو ہستیاں ایسی ہیں، تخیل کی بات ہے، دو ہستیاں ایسی ہیں جن سے حساب نہیں ہوگا، جن سے حساب، کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے حساب ہے، جنت میں جانے کے بعد نہیں ہے۔ بے شک بے شک بولیے نا، جنت میں جانے سے پہلے حساب ہے، جنت میں جانے کے بعد، جنت میں جانے کے بعد حساب، بولو نا، جنت میں جانے کے بعد حساب نہیں ہے۔ کائنات کی وہ مقدس ترین شخصیات جنہیں رب نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس مقدس مقام پر وہ محمد الرسول اللہ کے ہمراہ ہیں، کائنات کی اعلیٰ ترین شخصیت کے ہمراہ ہیں، اس شخصیت کے ہمراہ ہیں جس نے میری اور آپ کی بھلائی کے لیے، میری اور آپ کی آخرت کی کامیابی کے لیے پتھر برداشت کیے، میری اور آپ کی بہتری کے لیے راتوں کو جاگ کر وقت گزارے، آنسوؤں کے ساتھ وقت گزارے، اور امتی کی صدا بلند کیے، وہ شخصیت جس کا سر روز محشر اس تپتی ہوئی سرزمین پر میرے اور آپ کے لیے سجدے میں جائے گا، وہ شخصیت جو میرے اور آپ کے لیے بخشش کا سامان مہیا کرے گی، اس دن جس دن کوئی اور طاقت نہیں ہے، اس دن جس دن کا کوئی اور مالک نہیں ہے، وہ دن جب رب کے علاوہ کسی کے پاس کوئی قدرت موجود نہیں، کوئی طاقت موجود نہیں، کوئی اختیار موجود نہیں، کوئی حکومت موجود نہیں، رب ہے، اس کے علاوہ کوئی اور کسی کے لیے نہ الہ ہے، نہ معبود ہے، نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ وہ کوئی مرادیں کوئی اور وہاں پوری کرنے والے کسی اور کے سامنے نہ سر سجدے میں اس دن جھک سکے گا، نہ کسی اور کی عبادت ہوگی، ایک وحدہ لا شریک، ایک ذات، وہ ذات جس کی نہ کوئی اولاد ہے، جس کا نہ کوئی باپ ہے، وہ ذات جو سوتی نہیں ہے، وہ ذات جسے اونگ نہیں آتی، وہ ذات جو ہر لمحے ہر حال میں سنتی ہے، وہ ذات جو ہر جگہ ہر وقت دیکھتی ہے، اس ذات کے علاوہ کسی کی بادشاہی نہیں ہوگی، اور اس دن کے اوپر تمام امت مسلمہ کی صدا یہی ہوگی کہ اے اللہ آج ہمیں معاف کر دے، اے اللہ اس دن کی سختی کو ختم کر دیجئے۔ تمام انبیاء کی بارگاہ میں ہر ایک فرد پیش ہوگا اور انبیاء سے درخواست کرے گا کہ ہمارے لیے آج کے دن اس سامان کو آسان فرما دیجئے، لیکن کوئی بھی نبی اس بات پر تیار نہیں ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں اس دن جب رب کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں، اس دن رب کی بارگاہ کے اندر وہ عرض کر چھوڑے، ہر ایک سے جواب ملے گا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کوئی مسیحا موجود نہیں،
میں بات کرتا ہوں، آج میں کلیم بن کر رب سے میں بھی گفتگو ہوتا ہوں، آج میں رب سے کہہ کر کوئی معجزہ دکھاتا ہوں، کوئی معجزہ کسی کے پاس اس لمحے میں موجود نہیں ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء نے پوری امت کو جو حضرت آدم سے لے کر قیامت کے دن تک پیدا ہوں گے سب کے سب جواب دیں گے ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہمارے پاس شفاعت نہیں ہے، ہمارے پاس دعا نہیں ہے، ہمارے پاس سفارش نہیں ہے، ہمارے پاس اس دن کے لیے کوئی اختیار نہیں۔ اس دن رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر محمد رسول اللہ میری اور تیری شفاعت کریں گے۔ درخواست رب کی بارگاہ میں قبول ہو، درخواست قبول ہو۔ رب کہے گا کہ پیش کیجئے، اپنی امت کا پہلا فرد پیش کیجئے، حساب کی درخواست آپ نے کیے، حساب آپ سے شروع ہوگا، آپ کی امت سے شروع ہوگا، آپ کی امت کا پہلا فرد رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اس فرد کو پیش کرے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی 80 صفوں میں جو پہلا فرد ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان 80 صفوں کا سردار فرد ہے، ایسا فرد جسے آپ چاہتے ہیں کہ یہ سردار ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ سردار ہے، وہ سردار نہیں جسے آپ اپنے علاقے میں سردار بناتے ہیں، ہر قبیلے اور کنبے کا سردار نہیں، ہر علاقے کا سردار نہیں، بستی کریا کا سردار نہیں، بلکہ پوری امت محمدیہ کا سردار جسے رب کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں محمد الرسول اللہ پیش کریں گے، پیش کرتے ہوئے کہیں گے کہ وہی فرد آگے ہو جائے جسے میں نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا۔ نعرہ تکبیر، شان سیدنا صدیق اکبر، شان سیدنا صدیق اکبر۔ وہ فرد رب کی بارگاہ میں پیش ہوگا۔ سوال پہلا تو یہی ہے نا کہ نماز کہاں پڑھی، نماز کہاں پڑھی؟ تو جواب یہی ہوگا کہ محمد رسول اللہ کے پیچھے۔ پھر سوال ہوگا کتنی؟ بے شمار، اور کچھ پڑھائی بھی، کہاں پڑھائی؟ محمد رسول اللہ کے مسلح سے پڑھائی بھی نہیں، پڑھی بھی نہیں، حساب ہو رہا ہے نا۔ تو رب کے خوبصورت ترین الفاظ ہوں گے، رب کا جلال صدیق کو دیکھ کر جمال میں تبدیل ہو جائے گا، اور جمال میں تبدیل ہوگا کہ صدیق صدیقین سے حساب لیں گے تو صدیق اکبر سے کس چیز کا؟ دعوت پہنچو یا نہیں پہنچے لیکن میں شروع کی جائے کہ صدیقین سے حساب نہیں تو صدیق اکبر سے کس چیز کا حساب؟ توجہ ہے؟ یہ اللہ نہیں، یہ لانا تمہر صحیح ہے۔ مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، گلی گلی نگر نگر۔ یہ سفر نبوت کا، محمد رسول اللہ کی شفاعت کا سفر شروع ہوگا اس مقام سے، اور اس وقت تک چلے گا جب تک امت کا آخری فرد جنت میں نہیں چلا جاتا۔ حیثیت مسلمان، امت کا وہ فرد جو مسلمان، شفاعت کا سفر حشر کے میدان میں حساب شروع ہونے سے پہلے چلے، اور اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چلے گی جب تک امت کا آخری فرد، امت مسلمہ کا آخری فرد جنت میں نہیں چلا جاتا۔ یہ وہ مقدس شخصیت ہے، اور انہوں نے مجھے اور آپ کو دو چیزیں عطا کی، اور اس فرمان کے ساتھ کہ یہ دونوں اگر آپ کے پاس موجود ہیں تو یاد رکھیے کامیابی آپ کے مقدر میں لکھ کے جائے گا، نہیں موجود تو پھر میں اور آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج یہاں سے اگر کوئی فرد لاہور تک کا سفر اختیار کرتا ہے
تو اسے اس سفر کو اختیار کرنے کے لیے یہی چاہیے کہ وہ سامان اختیار کرتا ہے، اکٹھا کرتا ہے اور پھر سفر کرتا ہے کہ اتنا سامان موجود ہو کہ وہ منزل تک پہنچ جائے. ایسے یہ نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں متاع، عربی میں اس کو کہتے ہیں سکل. اردو میں کہتے ہیں متاع، عربی میں کہتے ہیں سکل. سکل کہتے ہیں خزانے کو، متاع المسافر الی المنزل، ایسی متاع جو مسافر کو منزل تک پہنچا، جو مسافر کو منزل تک پہنچا، وہ متاع. حضور کہتے ہیں میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں جنہیں آپ نے سکلین کہا، جنہیں آپ نے سکلین کہا. حدیث سکلین آپ نے سنی ہوئی. دو چیز، ایک اطرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری کتاب. اگر یہ دو چیزیں میں نے اور آپ نے مضبوطی سے پکڑ لی، میرے اور آپ کے لیے کامیابی لاتی ہوتی. اگر اطرت رسول کو پکڑا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، تب بھی گمراہ. کتاب اللہ کو پکڑا ہے اور اطرت رسول اللہ کو چھوڑ دیا، تب بھی گمراہ. تب بھی گمراہ ہے. کامیابی تبھی ممکن ہے جب یہ دونوں چیزیں، یعنی محمد الرسول اللہ کی آل بھی اور آپ پر نازل شدہ کتاب اللہ، رب کا فرمان بھی میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے موجود ہے. اور حضور نے اپنے آل بیت کو کشتی نوح سے تشبیہ دیے کہ جو اس کشتی میں بیٹھا اور صحابہ کو ستاروں سے روشنی دیے کہ ان ستاروں کی روشنی میں اس نے اپنے راستے کو تلاش کیے، وہ شخص گمراہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ شخص کامیاب ہے. میرے اور آپ کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ کے روزے اطہر کی طرف دیکھتے ہوئے، کملی والے کے روزے کو اپنی نگاہوں میں رکھتے ہوئے، مدینے والے کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے یکجا ہو کر اس انداز سے دین شریعت پر چلے کہ روز محشر محمد الرسول اللہ دور سے دیکھ کر کہیں کہ یہ میرا غلام ہے، یہ وہ فرد ہے جو جس فرد نے میری آل سے بھی میری وجہ سے محبت کی ہے، میرے صحابہ سے بھی میری وجہ سے محبت کی ہے. وہ صحابہ اور وہ آپ کی آل جس کے لیے آپ نے بے شمار تکالیف برداشت کیے، جس کے لیے آپ نے پتھر برداشت کیے، جس کے لیے آپ نے پتے کھا کر گزارا کیے، جس کے لیے آپ نے سر سجدے میں رکھا اور رو رو کر رب سے عرض کی، اے اللہ یہ 313 باقی نہ بچے، تیرا نام لینے والا کوئی نہیں بچے گا. دین شریعت کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی روایت ہو، کوئی سنت ہو، کوئی حدیث ہو، کوئی قول ہو، کوئی فعل ہو، کوئی عمل ہو، آپ محمد الرسول اللہ سے بغیر صحابی رسول کے واسطہ کے حاصل نہیں کر سکتے. چاہے جتنا بڑا امام ہے، فقیہ ہے، ولی ہے، کتب ہے، ابدال ہے، وہ دین شریعت کا ایک مسئلہ بھی روایت نہیں کر سکتے محمد الرسول اللہ کے جب تک وہ صحابی رسول کا واسطہ اختیار نہیں کرتے. امام بخاریوں تب واسطے کی ضرورت ہے، امام اعظم ہو تب واسطے کی ضرورت ہے، امام احمد بن حنبل ہو تب واسطے کی ضرورت ہے، امام ابو یوسف ہو تب واسطے کی ضرورت ہے، امام محمد ہو تب واسطے کی ضرورت ہے. شریعت کے جتنے یہ 4 سلاسل ہیں، اگر یہ ہو تب بھی انہیں واسطے کی ضرورت ہے. طریقت کے 17 سلاسل ہو تب بھی واسطے کی ضرورت موجود ہے. اور اگر حدیث مبارکہ کی روایت کا مرحلہ آتا ہے تو روایت کا مرحلہ بھی بغیر صحابی رسول کے واسطہ کے ممکن نہیں ہے. محمد الرسول اللہ تک روایت کی جا سکے، روایت ممکن نہیں ہوگی. روایت کرنے کے لیے ضرورت ہے عمر بن خطاب کا واسطہ، روایت کرنے کے لیے ضرورت ہے ابو بکر صدیق کا واسطہ، روایت کرنے کے لیے ضرورت ہے عثمان بن عفان کا واسطہ، روایت کرنے کے لیے ضرورت ہے علی بن ابی طالب کا واسطہ. یہی واسطہ اور یہی چیزیں محمد الرسول اللہ کا، محمد الرسول اللہ کا روزہ اطہر آپ کی اور میری اگر نگاہوں میں قائم ہے. یاد رکھیے، آپ توجہ کیجئے، کیا وجہ کہ امام اعظم بھی صحابہ اور اہل بیت کی سیرت کو بیان کرتے، امام بخاری بھی صحابہ اور اہل بیت کی سیرت کو بیان کرتے، شیخ احمد سرہندی کی
ضرورت کا پیغام دیے، شاہ ولی اللہ کے دونوں ہاتھ توڑ دیے گئے لیکن فتویٰ تبدیل نہیں کیے۔ شاہ عبدالعزیز نے جو روایات بیان کی جلا وطن کر دیا گیا لیکن اپنی کتاب کو نہیں بدلے۔ انہوں نے بتلائے کہ صحابہ ہدایت کے وہ مقدس ستارے جن کی بدولت میں اور آپ ہدایت کے راستے پر گامزن ہو سکتے۔ تاریخ عبدالشکور لکھنوی کو آپ دیکھیے، آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ تاریخ اس بات کا اعلان ہے کہ محمد رسول اللہ سے محبت ہی میرا اور آپ کا اولین فریض ہے۔ اور اگر آپ اس سے آگے آئیے اپنے علاقے کی اس سرزمین کی طرف دیکھیے، یہ سرخیز سرزمین جس سرزمین نے بے شمار شہداء دیے، جس سرزمین نے بے شمار اپنے بچوں کو یتیم کروائے، عورتوں کو بیوہ کروائے، کس بنیاد پر؟ علامہ عبدالستار توسوی کے دلائل کی بنیاد پر، علامہ عبدالستار توسوی کے خطبات کی بنیاد پر، علامہ عبدالستار توسوی کے ملفوظات کی بنیاد پر، اور تمام دلائل، تمام ملفوظات اور خطبات پوری ایک تقریر کے ذریعے علامہ عبدالستار توسوی نے تیری اور میری گٹی میں لیے۔ جب یہ تمام دلائل مکمل کیے جا چکے پھر صحابہ کے ہدایت ہونے کے لیے اگر پھر بھی تجھے دلیل کی ضرورت ہے تو پھر آخری دلیل امیر عظیمت علامہ نواز کا لون ہے۔ علامہ حق نواز صاحب جنگی شہید، تیری آواز میری آواز، زندہ ہے جھنگوی۔ آپ کی سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کے قریب علاقہ میں علامہ دوست محمد قریشی موجود تھے، آپ کی سرزمین پر علامہ عبدالستار موجود تھے، اور ان کے ملفوظات، مناظرے اور خطبات میری اور آپ کو اس راستے پر گامزن کرنے کے لیے کافی ہے کہ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں، اور ان کی نگاہ میں یہی بات موجود تھی کہ محمد الرسول اللہ کا روضہ اطہر انہیں نظر آتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہمراہ مدفون آپ کے دو یار نظر آتے ہیں، اور کربلا میں شہید ہوتا ہوا آپ کا نواسہ نظر آتا ہے کہ وہ ڈٹ گئے اور ڈٹ کر حق کا بیان کیے، وہ ڈٹے اور ڈٹ کر بتلائے کہ محمد رسول اللہ کا دین سچ ہے۔ محمد رسول اللہ کے لیے اگر اس شخص کو اپنی جان دینا پڑتی ہے، جس شخص کو رسالت پناہ اپنے کندھوں پر سوار کرتی ہے، جس شخص کے لیے رسالت پناہ سجدے کو لمبا کرتی ہے، جس شخص کو رسالت پناہ جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیتی ہے، اگر دین محمدی کی بقا کے لیے، دین محمدی کی عزت کے لیے، دین محمدی کی عظمت کے لیے، دین محمدی کو قائم رکھنے کے لیے اگر اس انسان کو بھی جو شبیہ مصطفیٰ ہے اگر جان دینا پڑتی ہے تو جان دینے سے دریغ نہیں کیے۔ یہی پیغام کربلا کی دھرتی نے مجھے اور آپ کو دیا، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مجھ میں ہے، کسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ جزاک اللہ۔ تشریف رکھیں حضرات، تشریف رکھیں، نظم خراب نہ کریں۔ حکیم عبدالرحمن جعفر صاحب دعا فرمائیں گے، تمام ساتھ سے تشریف رکھیں، دعا میں شرکت کریں۔ سب حضرات بیٹھ جائیں، دعا میں شرکت کریں۔ الدعاء مخ العبادہ، یہاں پر جتنا یہ پروگرام ہوا، جتنی یہ تقاریر ہوئی، جلسہ ہوا، یہ سارے عبادت کے زمرے میں ہیں، اور عبادت تب تک